ایک ہفتہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک ہفتہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک گھنٹہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک گھنٹہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا۔ خدا دی قسم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی تھی؟ عورت کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی؟ عورت گھر سے باہر کیا کردار ادا کر سکتی؟ گھر میں وہ تسلی دے سکتی، زخموں پہ مرہم رکھ سکتی۔ 8 سال کے بچے کے کلمہ پڑھنے سے پیٹھ مضبوط ہوئی؟ 8 سال کا بچہ دشمنوں کو ہٹا سکتا ہے؟ 8 سال کے بچوں کو تو لوگ مشوروں میں شامل نہیں کرتے۔ تیسرے تھے غلام۔ مکے میں غلام کی کیا حیثیت تھی؟ کون پوچھتا تھا مکے میں غلام کو؟ ایک عورت ہے، ایک 8 سال کا بچہ ہے، ایک غلام ہے، ادھر 38 سال کا ابو بکر جوان ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 38 سال، شادی شدہ ہے، کپڑے کا تاجر ہے۔ اس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو۔ وہ کچھ کس کا تھا؟ وہ سیدوں کی ماں، وہ عرب کی عرب پتی بی بی۔ تاریخ عرب کہتی ہے جب نبی کے گھر آئی ہے خالی ہاتھ ہے۔ تو جو میری طرف کیجئے گا، میں بالکل آپ کی سوچوں سے کم وقت لوں گا۔ جب یہ نبی کے گھر آئی ہے پھر خالی ہاتھ نہیں آئی، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کے انبار لے کے آئی ہے، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کے انبار لے کے آئی ہے۔ مشتاق شاہ جی پڑھنے کے لیے نہیں آئے، سننے کے لیے آئے ہیں۔ دولت کے انبار لے کے آئی ہے، سونے کے ڈھیر لے کے آئی ہے، دولت کے انبار سونے کے ڈھیر لے کے یہ بی بی آئی ہے۔ اور تاریخیں کہتی ہیں جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی تو عرب کے گستاخ ننگی تلواریں لے کے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہہ رہے تھے، عبداللہ کے بیٹے ہم تجھے قتل کرنے آئے ہیں۔ پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان نہ ہونا، تیری جوتیوں کی قسم یہ جتنے تیرے دروازے میں بھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے قرضدار ہیں، یہ سارے میرے نمکخوار ہیں۔ بی بی نے آوازیں پہچان کے کہا تھا اور فلاں ابن فلاں بتا کہ تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تو میری نکرانی کا بیٹا نہیں ہے، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تو میرے مقروض کا بیٹا نہیں ہے۔ سب نے ہاتھ مانگا، بی بی ہمیں نہیں پتا تھا کہ اندر تو بیٹھی ہے، اب بتا کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا تلواریں نیاموں میں واپس رکھو، ایک ہی طریقہ ہے، محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ جو بول سکتے سارے بولا، ہاتھ اٹھا کے بولا حیدری۔ بسم اللہ سرکار، بسم اللہ، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، بسم اللہ سرکار، بسم اللہ سرکار، قرضے معاف کرواتے جاؤ، محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ بابا نزاکت شاہ جی کتنی ہماری اعلیٰ ظرفی ہے، ہم نے آج تک نہیں پوچھا کہ وہ بندے کون تھے جو قرضے معاف کروانے کے چکر میں مسلمان ہیں۔ یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے، یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے۔ ہم نے تم سے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ وہ بندے کون تھے جو قرضے معاف کر۔ ہر بندہ نبی کی محبت میں مسلمان نہیں ہوا۔ سارے بولا مل کے حیدری۔ ہر بندہ نبی کی محبت میں مسلمان ہوتا تو شاعر مشرق نے کہتا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ سیدوں کی ماں جس کی دولت کے صدقے میں تو جو میری پورے رکھیں گے، اسلام امیر ہو گیا، عرب کی عرب پتی بی بی، بسم اللہ جی، بسم اللہ سے جس کے نوکروں کے شادی سننی ہے تو بابا درگام شاہ جی کا انتظار کریں گے جی آپ جی۔ بسم اللہ سرکار، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرو۔ یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے۔ تاریخ عرب کہتی ہے یہ اتنی امیر تھی جس کے نوکروں کے خیموں کے رسے سونے کے ہوتے تھے، کنیزوں کی کمر کی بیٹیاں سونے کی ہوتی تھی۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا، آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا، پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کی وہ بیوی ہے جس نے اسلام سے لیا نہیں، اسلام کو دیا۔ شادیاں 9، 11 یا 13 مانو، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے منبر پہ ثابت کر سکتا ہوں نبی کی ہر بیوی کا بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا سوائے سیدوں کی ماں کے۔ اور یہی وجہ ہے، بہت میری جسارت ہے کہ میں اتنے بہترین علماء کرام کے سامنے یہ لفظ کہہ رہا ہوں۔ جناب سیدہ نے جب دربار خلافت میں خطبہ دیا تھا تو خطبہ میں ایک لفظ بی بی نے کہا تھا۔ جب میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھا تو مجھے اس لفظ پہ اپنی جان سے زیادہ پیار آیا۔ شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا چل چھوڑ تو وراثت، چل چھوڑ تو میرے بابے کا حق،
میں بطول تجھے کہہ رہی ہوں میری ماں کا قرضہ مجھے واپس کر. جو بندہ بول سکتا ہے وہ بولے, جو حق کے سیدات سننے کے لیے. آج تک اسلام, بسم اللہ سے, میری ماں کا قرض مجھے واپس کر. فتح کی صورت میں آج تک مسلمان مقروض ہے سیدوں کا. خمس دینا تمہارا سید پہ احسان نہیں. آج تک جو بھی زمین دانہ دے رہی ہے یہ سیدوں کا صدقہ ہے. سادات کا قرض ہے جو ہم کھا رہے ہیں. یہ بی بی نبی کے گھر آ گئی. اس شہزادی کی کہانی یہ ہے, تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا نا جی, کیونکہ بہت وسیع تجارت تھی, اور جناب خدیجہ کے والد خویلد یہ بھی عرب کے عمراء میں سے تھے, بہت امیر تھے. عربوں میں شعر و شاعری ہوتی تھی, یہ لڑائی بھی اشعار کی صورت میں کرتے تھے. علیزہ بھائی جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے تو قریش کی عورتیں بی بی کے گھر آئیں, اور انہوں نے آ کے عربی میں ایک شعر پڑھا اور شعر میں تانا دیا بی بی کو. انہوں نے کہا خدیجہ باپ تیرا خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا, اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آ گئی ہے. بی بی کو تانا دیا کہ باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا, اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آئی ہے. بی بی نے باپ کا رتبہ بھی کم نہیں ہونے دیا اور شوہر کی عزت بھی بتا دی. بی بی نے کہا باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا, جس کی نکرانی بن کے آئی ہوں اس کے جوتے عرش کو چھوتے, اس کی نعلین عرش کو چھوتے. یہ بی بی ہمارے نبی. جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا تو عرب کے چور, اچکے, لٹیرے, ڈاکو, ڈکیت رستے میں کھڑے ہو کے بی بی کے تجارت کے سامان میں سے مال چوری کر لیتے. یہ عربوں کی تہذیب تھی, عرب کا کلچر تھا. رات کے چور دن کے چودھری ہوتے تھے. رات کو چوریاں کرنا, دن کو مطمئن ہو کے ڈیرے پہ بیٹھ کے فیصلے کرنا. بی بی کا تجارت کا قافلہ آتا, یہ سامان چوری کر لیتے. ایک قافلہ لٹا, دوسرا قافلہ لٹا, تیسرا قافلہ لٹا. بار بار نوکر آ کے کہتے رہے کہ بی بی مکے کی گلیوں سے سامان چوری ہوتا ہے. چوتھے دن بابا مشتاق جی شریعت کی ملکہ نے حیا کا برقع سر پہ لیا. بابا عمران شاہ جی اپنے گھر سے نکلی, خرامہ خرامہ چلتی رک گئی آ کے ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ. جھنگ کا گرد و نواح میرے سامنے ہے. عرب میں جب کسی کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا, علی کے باپ کا ڈیرا اس وقت بھی چلتا تھا. عرب کے فیصلے سیدوں کے ڈیرے پہ ہوتے تھے. ڈیرے دار یہ خاندان تھا. مہمان ان کے دروازے سے بھوکا نہیں جاتا تھا. حاجیوں کو یہ کھانا کھلاتے تھے. حج کے دنوں میں سب سے بڑی سبیل انہی کے گھر میں لگتی تھی. سارا عرب جانتا تھا کہ آدھی رات کو بھی ان کے دروازے پہ دستک دو, کھانا بھی مل سکتا ہے, بستر بھی مل سکتا ہے. یہ میرے نبی کے خاندان کی تہذیب تھی. بی بی آ گئی حضرت ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ. سامنے مسند پہ بیٹھا تھا علی کا شریف ترین باپ. بی بی نے آ کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے, رکھ کے کہا ابو طالب میں ہوں خویلد کی بیٹی. باپ بھی میرا رئیس تھا, میں بھی رئیس ہوں. باپ بھی تاجر تھا, میں بھی تاجر ہوں. باپ بھی تجارت کرتا تھا, میں بھی تجارت کرتی ہوں. مکے کی گلیوں سے تجارت کے قافلے یمن, شام, مصر کے لیے جاتے ہیں. مکے کی گلیوں سے میرا سامان چوری ہوتا ہے. میں آپ سے پناہ لینے کے لیے آئی ہوں. اتنا جملہ کہنا تھا کہ حضرت ابو طالب نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی جا, آج کے بعد تیرا سامان کوئی نہیں لوٹے گا, آج کے بعد تیرے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا. میں نے لمحہ دیر نہیں کی, میں فوراً آپ کو نتیجے میں لے کے آنا چاہتا ہوں. آج کے بعد تیرے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا. بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے پیچھے ہٹنے لگی. بی بی خدیجہ کا نوکر آگے بڑھا, اس کا بی بی اس نے کہہ دیا ہے جا تو بھی رہی ہے, اس سے پوچھ تو صحیح, طریقہ تو پوچھ. یہ کرے گا کیا؟ محافظ بھیجے گا, رستہ تبدیل کروائے گا, رستے میں بندے کھڑے کرے گا, یہ کرے گا کیا؟ بی بی خدیجہ نے نوکر کے منہ پہ ہاتھ رکھ شرم کر, بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کیا کرتے, بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سوال نہیں کیا کرتے. اس کا بی بی تو اتنی مطمئن ہو کے کیوں جا رہی ہے؟ بی بی نے کہا تجھے نہیں پتا یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا. اس گھر کے بچے بھی جھوٹ نہیں بولتے, اس گھر کے بچے بھی جھوٹ نہیں بولتے. اور اس گھر کا بڑا کہہ رہا کوئی نہیں لوٹے گا, تو پھر کوئی بھی نہیں لوٹے گا. میں جی سادات سے دعا لینے کے لیے اگلا جملہ کہوں. بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی گئی. حضرت ابو طالب نے اپنے نوکروں کو کہا ان سارے چودھریوں کو آج شام میرے ڈیرے پہ بلا. سارے اکٹھے ہو گئے, حضرت ابو طالب کے ڈیرے پہ آ گئے. سردار عرب, رئیس مکہ, علی اور محمد کے مشترکہ باپ,
اٹھ کے کھڑے ہوئے، ایک خطبہ دیا جسے خطبۃ القریش کہا جاتا ہے، قریش والوں کو دیا ہوا خطبہ۔ حضرت ابو طالب نے سب کو اپنے ڈیرے پہ بلایا۔ ڈیرے دار بندے کا اصول ہوتا ہے، یہ چور کو بھی ڈیرے پہ بلا کے سیدھا چور نہیں کہتا، نشانیاں ایسی بتاتا ہے، وہ خود شرمندہ ہو کے کہہ دیتا جی غلطی مجھے سے ہوئی ہے۔ جس نے زمانے کو تہذیب سکھائی تھی اس حضرت ابو طالب نے اپنے ڈیرے پہ سب کو بلایا، بلا کے حضرت ابو طالب نے کہا دیکھو قریش والو، آج خویلد کی بیٹی خدیجہ میرے گھر آئی تھی، اس نے شکایت کی ہے کہ مکے کی گلیوں سے اس کا سامان چوری ہوتا ہے اور مکے والے تم ہو، لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون چوری کرتا ہے، میں صرف تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آئندہ سے قافلہ نہ لوٹنا۔ بابا جی یہ میں ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں، جتنے بھی ذاکرین واعظین ممبر پہ بیٹھے آخری بندے تک یہ جملہ میرا نہیں، جملہ ہے حضرت عمران کا، جس کا بیٹا بولے تو نہج البلاغہ بنے، وہ باپ کتنا فصیح و بلیغ ہوگا۔ حضرت ابو طالب کا جملہ میری پوری زندگی کی خطابت پلڑے پہ رکھی جائے، یہ جملہ پھر بھی وزنی ہے حضرت ابو طالب کا۔ میں تمہیں گھر بلا کے صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ پردہ دار مستور ہے، تم اس کا سامان چوری کرتے۔ بسم اللہ سرکار اتنا جملہ کہہ رہا تھا، یا ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ابو طالب تیرے مشورے کا شکریہ، لیکن پہلے یہ بتا کہ ہم کریں تو کریں کیا؟ عرب میں کاروبار کیا ہے؟ پتھر بیچیں؟ سوائے پہاڑوں کے یہاں پہ ہے کیا مکے میں؟ نہ صنعت نہ زراعت، چھوٹے چھوٹے ہمارے قبیلے ہیں، اتنے دور دور کے ملک ہیں تجارت کے لیے، اگر وہاں تک تجارت کے لیے جائیں تو جتنا رستے میں خرچہ ہے اسی بھی تو ہمارا مال چلا جائے گا۔ اب میری قوم کے نوجوان سر اٹھانا، حضرت ابو طالب نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے پاس کرنے کے لیے کاروبار کوئی نہیں؟ علم معاشیات کا، علم اقتصادیات کا، علم اکاؤنٹس کا سب سے پہلا قانون علی کے باپ نے بنایا تھا۔ آج تک دنیا کا اسلامک بینکنگ نظام ابو طالب کے بنائے قانون پہ چل رہا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں کہا تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں؟ جاؤ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، جس کے گھر ایک اونٹ ہے ایک اونٹ لے آئے، جس کے گھر ایک گھوڑا ہے گھوڑا لے آئے، جس کے گھر ایک بکری ہے ایک بکری لے آئے، جس کے گھر کچھ بھی نہیں ایک مٹھ جو بھی لا کے خدیجہ کے تجارت کے سامان میں رکھ دو، جب تجارت کا قافلہ واپس آئے جس کا ایک اونٹ ہے دو لے لینا، جس کے دو اونٹ ہے چار لے لینا، جتنا دو گے گھر بیٹھے اتنا منافع ملے گا۔ اب گئے گھروں میں جو تھا بابا جی اب مجھے معاف کر دیجئے گا، اب میں یہاں پہ جملہ چھپا نہیں سکتا۔ اب طریق نے یہاں پہ ڈنڈی ماری ہے، مورخ نے اسلامیات اور دینیات میں لکھا ہے فلاں بندہ اپنے گھر میں گیا، اس نے دیواروں پہ ہاتھ مارے، سوئی بھی نہ چھوڑی، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، اس نے اتنے اونٹ لیے، قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، میں قرآن سر پہ رکھ کے طریق کا ضامن ہو کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں، کسی نے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا، جس نے بھی دیا ڈبل کروانے کے چکر میں دیا، دگنا کروانے کے چکر۔ اگر کسی نے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا تو خدا قرآن میں ذکر کر دیتا۔ نہ میں دلیل دیتا ہوں، پریشان نہ ہوں گے آپ، میں دلیل دیتا ہوں۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیتا خدا قرآن میں آیت بھیجتا، جنہوں نے دیا ان کی روٹیوں کا بھی ہے، جنہوں نے نہیں دیا ان کے اونٹا بھی کوئی نہیں۔ اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے بھائی، شاید میں اسی موڑ پہ بات ختم کر دوں، بڑا بہترین بڑا لطیف سا خطابت کا ایک نقطہ آپ گیا بابا جی۔ اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے صحن میں رکھا، کہنے لگا ابو طالب ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، سامان دیا تجھے، دگنا لینا ہے تیرے گھر سے آگے۔ حضرت ابو طالب کا سامان یہاں رکھو چلے جاؤ، جب تجارت کا قافلہ واپس آئے ادھر نہیں جانا، ادھر آنا، میں تمہیں یہ مال دگنا کر دوں گا۔ اب سامان رکھ کے چلے گئے، ایک بندہ بھی خاموش رہ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ضائع ہو گئی۔ سامان رکھ کے چلے گئے، حضرت ابو طالب نے مسکراتے ہوئے اپنے نوکر کو کہا خدیجہ کے نوکروں کو بلا، بیوی خدیجہ کے نوکر آئے، حضرت ابو طالب کا سامان پورا کرو یہی چوری ہوا تھا۔ ہائے 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 ہائے، سامان پورا کرو۔ سامان پورا کرو۔ بابا مشتاق شاہ جی تاریخ اسلام کی یہ پہلی ریکوری ہے جو پوری ہوئی ہے۔ چور اپنے ہاتھوں سے سامان مالک کے گھر چھوڑ کے چلے گئے، بی بی خدیجہ کے نوکر پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کل ابھی ہم نے شکایت کی ہے، آج سامان مل گیا، یہ کہاں سے ملا ہے، یہ کہاں سے آئے؟ حضرت ابو طالب نے کہا اب سنیے، اگر لفظ ہی ہوتے ہیں خطابت میں ہمارے پاس نہ سر ہے نہ تال ہے نہ سوزی ہیں نہ کتابیں، ہم مسکینوں کے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں، لفظ ہی آپ نے تولنے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کو بی بی خدیجہ کے نوکروں نے کہا سردار یہ کہاں سے ملا؟ ابو طالب نے یہ کہاں چھوڑو، کہاں سے ملا؟ مال اٹھاؤ خدیجہ کو جا کے دو اور اس سے کہنا کہ ابو طالب کہتا ہے جب تجارت کا قافلہ واپس آئے نا اس مال کا کوئی صدقہ
اس کا کوئی صدقہ انہیں دے دیں. ابھی اسلام نہیں آیا, اسلام کی زمین زرخیز ہو گیا. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں, میں کتاب کا حوالہ تھا, صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب غزوہ خیبر کے بعد, جب خیبر کے بعد مسلمانوں کا مال مدینے میں آیا, صحیح بخاری میں لکھا کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے گھیر رہے تھے. اس دن مسلمان دکانوں پہ جا کے اپنے پرانے کھاتے کھلوا کے اپنے قرضے واپس کر رہے تھے. اس دن اسلام امیر ہو گیا تھا. ایک ایک صحابی کے حصے میں صحیح بخاری کہتی ایک ایک کنتار سونا آیا تھا. کنتار کسے کہتے ہیں؟ ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا آ جائے وہ ایک ایک صحابی لے کے اپنے گھر آیا تھا. اور اسی طریقے سے مسلم مشکات میں لکھ دیا گیا کہ جب میرے مولا علی گھر میں آئے تو ہاتھ میں خون سے بھری تلوار تھی. سید اپنے مقام سے اٹھی, امتحان دے کے کہتے ہیں یا علی میں نے بوزر و کمبر سے سنا ہے آج اسلام امیر ہو گیا ہے, آج مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے گھر رہے ہیں, اور یہ بھی میں نے سنا ہے مرحب کو بھی آپ نے قتل کیا ہے, کہ نقموس میں علم بھی آپ نے گاڑا ہے, یا علی فتح بھی تیرے صدقے سے ہوئی ہے. آپ کا کوئی مال پیچھے آ رہا ہے, آپ کا کوئی سونا پیچھے آ رہا ہے. علی مسکرا کر میرے آقا کی بیٹی, میرے مولا کی بیٹی, تجھے نہیں پتا وہ صدقہ تھا, ہم سید ہیں.